سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کل کہا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی امراءات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو اس کی مرہون منت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ آپ نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ان کے جو ڈپٹیز ہیں ان پہ مالی فحاشی کا الزام لگا دیا، اس کا کیا مطلب؟ مالی فحاشی کیا ہے؟ مانیٹری آبسینٹی۔ اچھا، انگریزی میں تاکہ دونوں لینگویجز والے سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ میر صاحب اس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ جو ہے لمبا چوڑا تو نہیں پڑے گا، چند کروڑ روپے پڑ جائے گا، لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری جو اشرافیہ جو ہے، حکمران اشرافیہ اور خصوصاً نیشنل اسمبلی کا جو امیج ہے، اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہوتے ہیں۔ میں کوئی خدا نخواستہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، میرا کوئی پرسنل اس میں اٹیک کرنا نہیں، میں تو ایک اپنے ادارے کا جس نے مجھے عزت بخشی ہوئی ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے اس کے بغیر، اس کی جو ہے عزت آبرو کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیں، ہماری ایک عرصہ دراز سے سیلریز فریز تھیں ایم این ایز کی۔ ریسنٹلی وہ سیلری جو ہے کو تقریباً دو لاکھ کے قریب ہماری بنتی تھی، 2 لاکھ سے کم ہی بنتی تھی، وہ 5,19,000 روپیہ ہوئی ہے، تقریباً ڈبل ہو گئی ہے سیلری، کوئی 8-10 سال کے وقفے کے بعد دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو اضافہ ہے جو اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو ہوا ہے، آپ کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اندر کی جو ان کی فائنانس کمیٹی کی کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ جو نیشنل اسمبلی کی ایک تو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا، ایک اندر ان کے اپنی فائنانس کمیٹی ہے جو ان کے فائنینشیل میٹرز سیٹل کرتی ہے، جو ان کو ایلوکیشن ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے میری اطلاع کے مطابق جو ہے، اور اس کو رجسٹ بھی کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ لیکن یہ ذرا پلیز بتا دینا کہ کس نے رجسٹ کیا ہے؟ جو سب سے کفایت شعار آدمی ہے ہماری حکومت نے، اس نے رجسٹ کیا۔ اب ساری باتیں نہ پوچھیں، چلیں، اس کا نام محمد شہباز شریف ہے۔ دیکھیں، میں اس کو لیکن جو ہے یہ کیونکہ اس لیے کہ نوٹس لے لیا نا، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا کہ یہ کیوں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹ بھی اسی نے کیا ہوگا۔ آپ لاجیکل ایک بات کر رہے ہیں جو جی، تو لیکن پھر بھی یہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ٹورز جو ہیں جس طرح کیے جاتے ہیں، بعض ٹور ضروری ہوتے ہیں، بعض غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، بعض پہ 2 آدمی بھی جا سکتے ہیں، بعض پہ 10 بھی جا سکتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک مائکروکازم ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ جو ہے کسی قوم کی جو حیت ہے یا اس کا جو وجود جو ہے یا اس کی جو ایک کولیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیفینیشن جو ہے، وہ یہ مائکروکازم ہے اس کا۔ اگر اس میں بیٹھے ہوئے حضرات جو ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، یہ ڈالے جو ہیں، ڈالوں پہ پیچھے نقاب پوش جو ہے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے نیری آئی دی گئی ہے، تو یہ چیزیں آج اختیار کرنی چاہیے، سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ 21 لاکھ روپے والا جو ہے یہ غدر جو ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ بجٹ میں اس کو منظوری ملے گی۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی ان کی اپنی جو کمیٹیز ہیں، فائنانس کمیٹیز آف دا ہاؤس، یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں ذرا ڈفرینشیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ میرا نہیں خیال فائنانس بل کا حصہ نہیں ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بجٹ کا حصہ ہے۔ اچھا، تو لیکن فیکچوئل بات تو ہے، باقی تو یہ قانونی چیز ہے نا کہ بجٹ کا حصہ یا نہیں بجٹ کا حصہ، جو امپیکٹ جو ہے وہ تو لوگوں کی جیبوں میں۔ لیکن ایک سوال یہ کریں گے لوگ کہ جی اس بجٹ میں اگر سمبولک طور پہ بھی اگر یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں
اس میں بھی تو اضافہ ہوا ہے، وہ کیوں کیا؟ نہیں دیکھیں وہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو کیبنٹ میٹنگ بھی ادھر ہوتی ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پرائم منسٹر کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ہے، یہ تو ذات سے تعلق ہے. اور پرائم منسٹر نے اپنی تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کروایا، بلکہ وہ تنخواہ لیتے نہیں. نہیں وہ تنخواہ نہیں لیتا، روٹی بھی پلیوں کھانا ہے، ملازم بھی جڑے پلیوں پے کرتا ہے انہوں نے. اچھا، تو خیر صاحب یہ اب یہ بتائیں کہ اگر ایک پیسے کا اس کا پرائم منسٹر کا برڈن نہیں ہے قومی خزانے کے اوپر، ایک پیسے کا بھی. یہ بات ویسے بڑی اچھی ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ پالیٹکس میں نہ آئے. مڈل کلاس کا بندہ تو افورڈ نہیں کرتا کہ میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا. جی دیکھیں نا، اس نے اس بات کو ایکنالج کیا ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، اس نے ایکنالج کیا ہوا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اس لیے نہیں کروں گا. یہ جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور پھر بھی 21 لاکھ روپے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. سردار یاد صادق یوسف رضا گیلانی، میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ایکسرسائز ہے اس میں سینٹ کی طرف سے اتنی زیادہ کوئی جنبش یا موومنٹ جو ہے یا تحریک جو ہے وہ نہیں چلی اس میں. تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ کچھ ہوا ہے. اچھا، نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ ہوا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے نہیں ضرورت اس تنخواہ کی. نیک بات ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی. گیلانی صاحب کا میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں یاد صادق صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اب ساتھ اپنی جو برادری ہے اس کی عزت آبرو کی بھی جو ہے تحفظ جو ہے وہ جو بھی میری اوقات ہے. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس فیصلے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. سر یہ ولگر ہے یہ چیز، دس از ولگیرٹی کمنگ فرام دس از بلڈنگ جو آپ کی کھڑکی میں سے نظر آئے. اب یہ نہ ہو کہ وزیر دفاع کے خلاف تحریک استحقاق کو پیش کر دیں. میں پیش ہو کے پھر انہوں نے جو حال کرا تھا تو وہ جب تسی آئی ہو تو پھر جڑا گیا. آئی ایم سوری، موضوع نہ تبدیل کر لو میرا، کیونکہ طریقے استحقاق آپ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں اس کی زد میں آنا چاہتا.